مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے اس سے کسی ایک شخص کو نہیں پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ سورہ احزاب کل پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آیت نمبر 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں رسول پر۔ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں رسول پر۔ اے ایمان والو رحمت بھیجو، صلو علیہ رحمت بھیجو اس پر یعنی رسول پر، وسلموا اور سلام بھیجو سلام کہہ کر، تسلیما۔ ان آیات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات کا ذکر تھا جن کے ضمن میں ازواج مطہرات کے پردے کا حکم دیا آیا۔ آگے بھی کچھ احکام پردے کے آئیں گے۔ درمیان میں اس چیز کا حکم دیا گیا جس کے لیے یہ سب خصوصیات امتیاز رکھے گئے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کا اظہار اور آپ کی عظمت و محبت اور اطاعت کی ترغیب ہے۔ یہ بتلایا گیا کہ حضور بہت عظیم ہے۔ اصل مقصود آیت کا مسلمانوں کو یہ حکم دینا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا کریں۔ آیت کیا بتلا رہی ہے؟ بولو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بھیجو؟ صلاۃ اور سلام یہ بھیجا کریں۔ یہ بتلانے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ انداز الگ اپنایا گیا مگر اس کی تعبیر و بیان میں اس طرح فرمایا، پہلے اللہ نے خود اپنا فرشتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عمل صلاۃ کا ذکر فرمایا کہ اللہ اس کے فرشتے کیا بھیجتے ہیں؟ رحمت بھیجتے ہیں۔ تو پھر تم اور زیادہ رغبت کے ساتھ بھیجو۔ اتنا حضور کی عظمت کو اتنا بلند فرما دیا کہ رسول کی شان میں جس کام کا حکم مسلمانوں کو دیا جاتا ہے وہ کام ایسا ہے کہ خود اللہ اور اس کے فرشتے کر رہے ہیں تو تم ضرور کرو، اس لیے کہ حضور کے بہت احسانات ہیں امت پر۔ ان کو تو اس عمل کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ اور ایک فائدہ اس تعبیر میں یہ بھی ہے کہ اس سے درود و سلام بھیجنے والے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فضیلت ثابت ہوئی۔ ہم پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری فضیلت بہت بڑی کیا ثابت ہوئی کہ اللہ نے ان کو اس کام میں شریک فرما لیا جو کام خود اللہ کرتا ہے۔ صلاۃ و سلام بھیجنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ اس میں ہم کو اللہ نے شریک فرما لیا۔ اور کسی کا پارٹنر ہونا، کسی کا شریک ہو جانا کسی ایک عمل میں، بہت چرچے ہو رہے ہیں فلانے بلڈر کے ایسی 100 مالی کی بلڈنگ بنائی، نمبر 1 وہ بلڈر ہیں، ارے ہم بھی اس کے پارٹنر ہیں چاہے ایک فلیٹ کے ہو۔ سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ تو جو کام اللہ خود کر رہے ہیں صلاۃ و سلام بھیجنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں شریک کس کو بنا لیا اللہ نے۔ اب صلاۃ و سلام کے معنی کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ عربی زبان کا لفظ ہے یہ، رحمت، دعا، مدح و ثنا، یہ سب معنی صلاۃ کے آتے ہیں۔ اور اس سے پہلے میں نے بتایا کہ جب اللہ صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہو، اللہ صلاۃ بھیجتے ہیں تو رحمت نازل کرتے ہیں، فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں تو آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، عام مومنین صلاۃ بھیجتے ہیں، مدح و ثنا حضور کی تعریف کرتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابو العالیہ سے یہ نقل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صلاۃ سے مراد آپ کی تعظیم اور فرشتوں کے سامنے مدح و ثنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی تعظیم دنیا میں تو یہ ہے کہ آپ کو بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ اکثر مواقع اذان و اقامت وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ کس کا ذکر آتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ساتھ میں کیا؟ اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ یہ اللہ نے تعظیم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دنیا میں آپ کے نام کو پھیلایا، غالب کیا، آپ کی شریعت پر عمل قیامت تک جاری رکھا۔
پھر آپ کی شریعت کو محفوظ رکھنے کا ذمہ خود لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ٹھیک ہے. اور آخرت میں آپ کی تعظیم اللہ نے کیا کی کہ آپ کا مقام تمام خلائق سے بلند و بالا کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام مخلوق سے کیا کیا؟ بلند و بالا کیا. اور جس وقت کسی پیغمبر اور فرشتے کو شفاعت کی مجال نہ تھی، جس وقت کسی پیغمبر اور فرشتے کو شفاعت کی کیا نہ تھی کہ وہ سفارش کرے اللہ کے یہاں، نہ فرشتہ کر سکتا ہے نہ پیغمبر کر سکتا ہے، اس وقت اس حال میں آپ کو مقام شفاعت عطا فرمایا. حضور کو شفاعت کا مقام عطا فرمایا، اور اسی شفاعت کے مقام کو مقام محمود کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شفاعت کے مقام کو ہم پڑھتے ہیں نا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وبعثہ، اور ان کو بھیج حضور کو مقام محمودہ، مقام محمود پر، الذی وعدتہ، جس کا وعدہ تو نے کیا ہے. تو اصل صلاۃ و سلام تو اللہ کے رسول کے لیے ہے، ساتھ میں مسلمانوں کو بھی شامل کر دیا جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ ہاں، یصلون علی النبی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اولاد صحابہ پر بھی صلاۃ و سلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اعلیٰ درجہ حاصل ہے، اور ایک درجے میں آل اصحاب عام مومنین کو بھی صلاۃ و سلام ان کے طفیل میں مل جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اور سلام یہ السلام، سلامہ کے معنی میں سلامتی، جیسے ملام ملامت کے معنی میں ہے. اس سے مراد نقص، عیب اور آفتوں سے سالم رہنا ہے. السلام علیکہ کے معنی یہ ہے کہ نقائص اور آفات سے سلامتی آپ کے ساتھ رہے. السلام علیکہ مطلب لوگ نہیں سمجھتے، لوگوں کے یہاں الگ الگ ویلکم، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ نائٹ، یہ جو ان کے یہاں ہے الفاظ، ان کی کوئی خاص معنی نہیں. لیکن ایک آدمی جب ایک آدمی سے ملتا ہے تو وہ کہتا ہے السلام علیکم، کا مطلب یہ ہے سلامتی تم پر ہو. اب یہ سلام کرنے والے کے طرف سے نہ اس کی جان کو خطرہ ہے نہ مال کو خطرہ ہے، اور دعا ہے اس کے لیے کہ تم سلامتی کے ساتھ رہو. تو اس کا موازنہ، سلام کا موازنہ دنیا کے کوئی بھی ملنے والے الفاظ نہیں کر سکتے. لفظ سلام السلامہ کے معنی میں ہے. سلام سے مراد یہاں کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی. اس سے کیا مراد ہے؟ گئے 10 منٹ اصلی سبق سے ہٹ کر. اللہ کرے کہ کچھ تو جذبہ جاگے، کچھ گواں کر بھی انسان جاگتا ہے. سیدھا پہ بیٹھا، یہ منڈی ایسا پکڑ کے بیٹھا، یہی تو بتا رہا ہوں، چست بیٹھا. بولنے والے کے ہونٹ پر دیکھو تو دھیان رہے گا تمہارا. ہر چیز کا گر ہوتا ہے، ورنہ دھیان بھٹکتا ہے آنکھوں کے سہارے. چلے گیا پنکھے کی فیکٹری میں. اب یہ کہ السلام علیکہ ایھا النبی، لوگوں کے لیے تو السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، ہماری طرف سے تمہاری جان کو، مال کو، آبرو کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اب ان دونوں دوست، یہ مطلب ہوتا ہے سلام سے. لیکن نبی پر اللہ کا سلام، السلام علیکہ ایھا النبی، آپ پر سلام ہو اے نبی، اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں لفظ سلام سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات لی ہے کہ آپ پر خود اللہ ہے. اللہم انت السلام، اے اللہ تو ہی سلام ہے. ومنک السلام، اور تیری طرف سے سلامتی ہے. اور آگے کیا ہے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یہ صحیح ہے، اور اس میں مدرج گھسڑا ہوا کچھ اور ہے. سمجھ گیا؟ جیسے اذان کے بعد کی دعا میں بھی والدرجۃ الرفیعۃ گھسڑ دیا ہے، وہ حدیث سے ثابت نہیں. ایسے یہاں بھی اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام ادخلنا دارک دار السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یہ سب گسان گزار ہے. کیا ہے؟ اس لیے پیور لینا چاہیے. جو صحیح ہے وہ اسلام، وہ دعا، وہ سلام.
تو السلام علیکہ، سلام سے مراد کیا ہے کہ اللہ خود تم پر ہے، اس لیے کہ سلام اللہ کا نام ہے۔ اے محمد سلام یعنی اللہ تم پر ہے۔ جب اللہ کی مہربانی، اللہ کی نگرانی تمہارے اوپر ہے تو پھر تم کو کیا گھبرانے کی ضرورت ہے؟ بس سمجھ میں آیا؟ کیونکہ سلام اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے، تو مراد السلام علیکہ کی یہ ہوگی، کیا ہوگی بولو، یاد رکھو کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت اور رعایت پر متولی اور کفیل ہے۔ آپ کی حفاظت کا ذمہ دار کون ہے؟ متولی اور کفیل کون ہے؟ السلام علیکہ جب امتی بولے گا رسول کو تو یہ مطلب ہوگا۔ کتنا اونچا مطلب ہے، صلاۃ و سلام کا طریقہ۔ کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک شخص نے حضور سے پوچھا آیت میں ہمیں دو چیزوں کا حکم ہے، صلاۃ اور سلام کا۔ سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو چکا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہے نا؟ ارے ہے نا یہ سلام؟ تو یہ تو معلوم ہے۔ صلاۃ کیسے بھیجیں گے ان کو معلوم نہیں تھا۔ جزاکم اللہ، صلاۃ کیسے بھیجیں گے؟ تو آپ نے فرمایا، آپ سکھا رہے ہیں، دیکھو آپ نے فرمایا یہ الفاظ کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ صلاۃ کس نے سکھایا؟ اللہ کے نبی نے۔ اس طرح پڑھا کرو، وہاں سے سکھایا ہوا ہی کچھ اور کلمات بھی ہیں۔ سوال کرنے کی صحابہ کی بڑی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کو سلام کرنے کا طریقہ تو تشہد یعنی التحیات میں پہلے سکھایا جا چکا تھا، اور التحیات میں آتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس لیے لفظ صلاۃ میں انہوں نے اپنی طرف سے الفاظ مقرر کرنا پسند نہیں کیا، بلکہ حضور سے خود پوچھا کہ آپ پر صلاۃ کیسے بھیجا جائے، تو آپ نے اللہم صلی علی سکھایا۔ مختصر بات یہ ہے کہ صلاۃ کسی بھی الفاظ میں بھیجا جا سکتا ہے حضور پر، آدمی کے اپنے اپنے جو الفاظ ہے جس سے معنی پورا ہو جائے، رسول پر رحمت نازل ہو اس کا، لہذا صلاۃ ویسے بھیجا جا سکتا ہے، اپنا پرائیویٹ درود بھی بنایا جا سکتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ لیکن بہتر یہی ہے کہ جو سکھایا گیا ہے یہی درود ہمیشہ پڑھا جائے، بہتر ہے۔ اگر کوئی اپنا صلاۃ پڑھتا ہے بہت اچھی بات، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وعلی جمیع الانبیاء وعلی المسلمین وعلینا مثلہ، یہ میرا بنایا ہوا درود ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس میں تمام نبی آ جاتے ہیں، تمام مسلمان بھی آ جاتے ہیں، ہم خود بھی آ جاتے ہیں، سب کے اوپر سلام۔ تو اپنا اپنا درود پڑھ سکتے ہیں جس سے معنی پورے ہو جائیں، لیکن وہی درود جو رسول نے سکھایا وہ پڑھنا کیسا ہے بولو؟ بہتر ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نماز کے باہر کی بات میں نے کہی، ورنہ نماز میں تو وہی پڑھنا ہے جو سکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ صلاۃ و سلام کے مذکورہ طریقے کی حکمت۔ سب مسلمان آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت و سلامتی کی دعا کریں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، مقصود آیت کا تو یہ تھا کہ ہم آپ کی تعظیم و تکریم کا حق کیا کریں؟ ادا کریں، خود ادا کریں، مگر طریقہ یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ہم خود درود نہیں بیٹھتے، اللہم اے ہمارے اللہ صلی علی محمد، ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ تو کیا کر، صلاۃ بھیج رسول پر۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تعظیم و اطاعت پورا ادا کرنا ہمارے کسی کے بس میں نہیں ہے، اس لیے ہم پر یہ لازم کیا گیا کہ اللہ تعالی سے دعا کریں، اور اللہ بہتر صلاۃ بھیج سکتا ہے، بہتر سلام بھیج سکتا ہے۔ صحیح ہے نا؟ صلاۃ و سلام کے احکام۔ اب اگر ایک مجلس میں بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے تو کیا ہر بار ہم پڑھیں گے؟ بھائی جو بدنام ہے، رسول کو نہیں ماننے والے ہیں، رسول پر درود نہیں بھیجنے والے ہیں، سب سے زیادہ درود تو وہی دیوبندی بھیجتے ہیں۔ ہم لوگ جس دارالحدیث میں پڑھتے تھے دیوبند کے، وہاں اس وقت 800 تھے، پتہ نہیں ایک کلاس میں
کتنے بچے ہوں گے. جیسے ہی رسول کا نام آتا تھا اور پوری صحیح ستہ کتاب بھری ہوئی ہے. وبه قال حدثنا عن محمد ابن عبداللہ حدثنا رسول اللہ رأیت رسول اللہ. جب بھی الفاظ آتے تھے تو پوری دار الحدیث اللہم صلی علی محمد سے گونجا کرتی تھی. تو کئی صاحب تھے دوسرے فکر کے, وہ بولتے تھے تم لوگ مانتے نہیں, بولے آ جاؤ ایک بار وزٹ کر لو. انہوں نے جو دیکھا بولے ہم سے زیادہ درود تو تم پڑھتے ہو, تو تم کو بھی پڑھنا چاہیے حضور کا نام آئے تو یہاں بھی گونجنا چاہیے نا, کیوں نہیں پڑھتے جی. تو اب ہر مرتبہ پڑھا جائے گا یا ایک مرتبہ کافی ہے؟ تو فرض ایک مرتبہ ہے. جس مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے ایک مرتبہ پڑھنا تو اس مجلس میں واجب ہے, یہ ضروری ہے. مستحب یہ ہے کہ ہر مرتبہ پڑھیں, کوشش کریں. کام کیا ہے اپنے کو؟ بیٹھے بیٹھے زبان ہلانا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اب یہ کہ جب بولنا ہو تو دونوں صلاۃ و سلام دونوں بولے, یا صرف صلاۃ بھی چل جائے گا یا صرف سلام بھی چل جائے گا. ایسے ہی لکھنے میں بھی صلاۃ و سلام دونوں لکھنا چاہیے یا ایک چل جائے گا. شیخ الاسلام نووی جو مسلم شریف کے محشی ہیں اور مفسر ہیں, اس کے شارح ہیں, شیخ الاسلام نووی وغیرہ نے دونوں میں سے صرف ایک پر اکتفا کرنا مکروہ فرمایا ہے. پڑھو تو دونوں پڑھو, صلاۃ و سلام دونوں. صرف سلام یا صرف صلاۃ یہ مکروہ لکھا ہوا ہے. بات سمجھ میں؟ مکروہ ہے, تنزیہی صحیح لیکن مکروہ ہے. آگے کی آیت ہے 57 اور 58. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. جو لوگ ستاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو, ان کو پھٹکارا اللہ نے دنیا میں. لعنهم اللہ, جو نبی کو ستانے والے ہیں ان کو پھٹکارا, پھٹکار دھتکارنا, لعنت بھیجنا, پھٹکارا اللہ نے دنیا میں اور آخرت میں, اور تیار رکھا ہے ان کے واسطے ذلت کا عذاب. بولو وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا کا مطلب کیا ہے؟ اور تیار رکھا ہے ان کے لیے ذلت کا عذاب. اور جو لوگ تہمت لگاتے ہیں مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بغیر گناہ کیے, تو اٹھایا انہوں نے بوجھ جھوٹ کا اور صریح گناہ کا. تہمت لگانے والوں کی بھی اس میں مذمت کی گئی. سابقہ آیات میں تنبیہ کی گئی تھی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا تکلیف پہنچتی تھی, مگر کچھ مسلمان ناواقفیت یا بے توجہی کی وجہ سے بلا قصد ایذا میں مبتلا ہو جاتے تھے. جیسا کہ آپ کے بیوت میں بلا دعوت چلے جانا, گھروں میں بغیر دعوت چلے جانا, یا دعوت کے وقت سے پہلے آ کر بیٹھ جانا کھانا پکنے کے انتظار میں, یا بات چیت میں مشغول ہو جانا اور دیر لگانا وغیرہ, جن پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی کے گھروں میں داخل مت ہو غیر ناظرین اناء, جب تم کو بلایا جائے کھانا پکنے کے انتظار میں. تنبیہ کی گئی یہ وہ تکلیف تھی جو بلا قصد و ارادہ غفلت سے پہنچ جاتی تھی. کچھ غلطی ہے, کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی جان بوجھ کر ہوتی ہے, اور کچھ تکلیفیں ہواؤں کے رخ پر پہنچائی جاتی, ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں. اس پر تو صرف تنبیہ کر دینا کافی سمجھا گیا. ان آیتوں میں آبی کے اس ایذا تکلیف کا ذکر ہے جو مخالفین اسلام کفار و منافقین کی طرف سے جان بوجھ کر حضور کو پہنچائی جاتی تھی. اس کے بارے میں جو لوگ ستاتے اللہ کو اس کے رسول کو, ان کو پھٹکارا اللہ نے دنیا میں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر طعن و تشنیع کرنا, ازواج مطہرات پر بہتان تراشی وغیرہ کرتے تھے, تو اس بالارادہ تکلیف پہنچانے پر اللہ نے لعنت اور عذاب ان کے لیے مقدر کیا.
حضرت اب یہ ہے کہ یہ آیت جو نازل ہوئی تکلیف دینے کے بارے میں، آیت نمبر کون سی ہے یہ؟ 57۔ ہاں، تو تکلیف دینے والوں کو پھٹکارا، تو یہ کاہے کے بارے میں نازل ہوئی؟ بعض لوگوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگائی گئی اس کے لیے نازل ہوئی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے وقت کچھ منافقین نے طعن کیا اور تکلیف پہنچائی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اور دوسری زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ جب نکاح کیا، منہ بولے بیٹے کی چھوڑی ہوئی عورت یعنی اپنی بہو سے، اور یہ ان کے مشرکین کے نزدیک غلط تھا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت ہر ایسے معاملے کے متعلق نازل ہوئی ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ کیا جواب ہے صحیح؟ کسی ایک واقعے کے واسطے یہ 57ویں آیت نازل نہیں ہوئی، تکلیف دینے والوں کو اللہ نے پھٹکارا، بلکہ جس معاملے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی اس معاملے کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ کسی بھی طرح حضور کو تکلیف پہنچانا کفر ہے۔ کیا ہے بولو؟ ہاں، حضور کو تکلیف پہنچانا یہ کفر ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا اس سے بھی منع کیا، یہ بھی حرام ہے۔ کسی مسلمان کو بغیر وجہ شرعی دکھ پہنچانا حرام ہے۔ سنو، مذکورہ آیت میں الذین یؤذون المؤمنین سے بہتانا عظیمہ سے کسی مسلمان کو بغیر وجہ شرعی کی کسی قسم کی ایذا، تکلیف پہنچانا، دکھ پہنچانا، اس کا حرام ہونا بتلایا گیا ہے۔ اور حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمؤمن من امینہ الناس علی دمائہم واموالہم، رواہ الترمذی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے مسلمان تو صرف وہ آدمی ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے سب مسلمان محفوظ ہو، وہی مسلمان ہے۔ اب جس کے ہاتھ سے کوئی محفوظ نہیں، مارتا ہے، ستاتا ہے، یا اپنے ہاتھ بولے تو طاقت سے تکلیف پہنچاتا ہے کسی مسلمان کو، یا زبان سے برا بولتا ہے بیوی کو، بچوں کو، پڑوسیوں کو، ماں باپ کو، جس کو بھی گالی دیتا ہے یا برا بولتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، وہ بھی مسلمان نہیں۔ اور مومن تو صرف وہی ہے جس سے لوگ اپنے خون اور مال کے معاملے میں محفوظ رہے۔ اگر کسی سے نہ خون محفوظ ہے کہ وہ خون بہاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، فل یا ہاف کرتا ہے، اور مال بھی محفوظ نہیں کہ مسلمانوں کے مال لوٹتے ہیں، چھینتے ہیں، رشوت میں لیتے، دبا کر اور ستا کر لیتے ہیں، لیا ہوا واپس نہیں دیتے، مال محفوظ نہیں ہے، تو وہ بھی مومن نہیں ہے۔ اس حدیث میں تعارف پیش کر دیا۔ تو اب کیا کرنا؟ بہت اچھی تفسیر ہوئی نہیں، بلکہ اب کرنا یہ ہے، اے اللہ میں کس کس کو ستاتا ہوں، اے اللہ میں اپنی زبان سے اپنی بیوی کو کیا کیا بول جاتا ہوں، ہاں تو ویسی، اس کو میرے سامنے مت لاتی ہے، یہ بیٹے کو، کیوں؟ یہ میرا بیٹا ہے اس لیے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اس سے بڑی گالی کوئی ہو سکتی ہے کسی خاتون کو، کسی شریف عورت کو، کسی بیوی کو، کسی کی بیٹی کو؟ اس سے بڑی گالی ہو سکتی؟ کھیل ہے مسلمانوں کے گھروں کا یہ۔ ہاں، کہاں سے لائی پتہ نہیں، یہ میرا بیٹا ہے اس نہیں، انا للہ و انا، یعنی چندے کا ہے۔ تو یہ نہیں کہ تفسیر بہت اچھی ہو گئی، ترجمہ بہت اچھا ہو گیا، یہ نہیں۔ اے اللہ میں میری زبان سے کس کس کو تکلیف پہنچاتا ہوں، میں کیا کیا بولتا ہوں، کبھی لحاظ نہیں کرتا۔ میں میرے ہاتھ سے نہ جانے کتنوں کو تکلیف پہنچاتا ہوں، میرے محلے میں میرے دبدبے سے نہ جانے کتنوں کو تکلیف ہے۔ 10 بکریاں لا کے پال دیا جہاں پیدل چلنا مشکل ہے، ہاں گاڑی نہیں ہٹاؤں گا بازو کو، لیکن ہاں آنے دو، ہے جگہ ہے مارجن میں، آنے دو، لیکن میری گاڑی نہیں ہٹے گی۔ دیکھو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، کسی نے اصل میں پوچھ لیا تھا، اے اللہ کے نبی ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو آپ نے اسلام کون سا بہتر ہے ہی نہیں بتایا۔ ارے مسلمان ہے ہی وہ جس کی بات سے، جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔
اگر محفوظ نہیں ہے تو یہ مسلمان نہیں ہے. بچانے کے لیے ہمارے علماء نے تعویل کر دی مسلمان کی دو کیٹیگری ہے، ایک ایمان مسلمان کامل اور ایک مسلمان ناقص. ایسا مت سمجھو کہ ایسا کرنے والا، ہاتھ بات سے تکلیف پہنچانے والا یہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان ناقص مسلمان ہے، کامل مسلمان نہیں ہے. اور جو مسلمان اپنے ہاتھ بات سے لوگوں کو تکلیف سے بچائے وہ مسلمان کامل ہے. دونوں کا فرق بھی سمجھ لو. رزلٹ اینڈ رزلٹ کیا ہے کہ مسلمان کامل بھی آیا جنت کے دروازے پر اور مسلمان ناقص بھی آیا. مسلمان کامل کبھی کسی کو ستایا نہیں تھا، کبھی زبان سے کبھی برا نہیں بولا، نہیں، اول وہلا میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرو اور جنت میں ہمیشہ رہے گا. مسلمان ناقص، اچھا ٹھیک ہے، کتنے گناہ ہیں کہ اتنے، پہلے دھلائی کرو، جہنم میں ڈالو اور وہاں پر اس کا میل جو گناہ ہے اس کو صاف کرو. نہ جانے کتنے برس کتنی صدی اللہ حفاظت کرے. جب یہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا تو پاک جنت میں ڈالو. سمجھ میں آیا؟ رزلٹ کے ساتھ بتایا آپ کو میں نے. مسلمان ناقص کو تو کیا بننا چاہیے بولو؟ مسلمان، یعنی ہمیشہ اپنی بات کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے اور ہمیشہ اپنے ہاتھ کو سوچ سمجھ کے چلانا چاہیے. اپنا پاور کا مس یوز نہیں کرنا چاہیے اور سب سے زیادہ اس کا مس یوز جو نزدیک والے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ بھائی بہن. بہت سنبھل کے کرنا چاہیے. وہ برداشت کرتے ہیں، جینا مرنا ساتھ اس لیے. تو مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اگلی آیت ہے یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی کہہ دیجیے اپنی عورتوں اور اپنی بیٹیوں کو. کس کو؟ ادھر دھیان دو. اپنی عورتوں اور اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو نیچے لٹکا لیں اپنے اوپر تھوڑی سی اپنی چادر. نیچے لٹکا لیں اپنے اوپر تھوڑی سی اپنی چادر، سر پہ ڈالا اور سینے کے اوپر بھی آ گیا. یہ ہے لٹکانا. بات سمجھ میں آئی؟ جی. ذالک ادنیٰ ان یعرفن، کیوں؟ اس میں بہت قریب ہے کہ پہچانی پڑے. یہ پہچان میں آئی، ہاں شریف خاندان کی ہے یہ، اسی لیے ایسا پردہ کیا ہوا ہے، کوئی ان کو نہ ستائے. یہ پہچان میں آئے گی تو. اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان. لئن لم ينتهي المنافقون، اگر بعض نہ، البتہ یقیناً اگر بعض نہ آئے منافق اور جن کے دل میں روگ ہے، منافق لوگ اور جن کے دل میں بیماری ہے، ہاں، تو اگر ایسے لوگ بعض نہ آئے اور جھوٹی خبریں اڑانے والے مدینہ میں، جھوٹی خبریں اڑانے والے مدینہ میں، تو ہم لگا دیں گے تجھ کو اے محمد آپ کو ان کے پیچھے، پھر نہ رہنے پائیں گے آپ کے ساتھ اس شہر میں مدینہ میں مگر تھوڑے دنوں. پھٹکارے ہوئے، ملعونین کا مطلب کیا؟ پھٹکارے ہوئے، دھتکارے ہوئے. اینما ثقفوا خذوا، جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور مارے گئے جان سے. وقتلوا تقتیلا، جہاں پکڑے گئے مارے گئے، جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور مارے گئے جان سے. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، دستور پڑا ہوا ہے اللہ کا ان لوگوں میں جو پہلے ہو چکے ہیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور نہ دیکھیں گے آپ اللہ کی چال بدلتی ہوئی. آیت سمجھ میں آئی؟ کچھ لوگ تھے منافقین اور کچھ مومن بیمار بھی ہوں گے نئے نئے، وہ مدینہ میں عورتوں کو چھیڑ چھاڑ کیا کرتے تھے. دو قسم کی عورتیں ہوتی تھی، ایک باندیاں ہوتی تھی گھر میں کام کاج کرنے والی. گھر میں جو کام کاج کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنا دوپٹہ اپنے سر پر اپنے چھاتی پر نہیں ڈالتی تھی، بار بار ان کو نکلنا پڑتا ہے، دوپٹوں سے حرج ہوتا ہے. وہ اپنی کیٹیگری کے حساب سے وہ بغیر پردے کے چلتی پھرتی تھی. ان کو چھیڑتے چھیڑتے کبھی کبھی شریف زادیوں کو بھی چھیڑا کرتے تھے. تو شریف زادیوں کو یوں کہا گیا، آزاد عورتوں کو، کہ بچنے کا پہلا اپائے اور پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ تم ان میں اپنے میں فرق بتاؤ، اور وہ فرق یہ ہے کہ چادر سر سے اپنی چھاتیوں پر بھی ڈال لو. تو اس سے سمجھ میں آئے گا کہ
یہ عام باندی یا گھر کی نوکرانی یا جھاڑو پوچھا کرنے والی نہیں ہے، یا بکاؤ مال نہیں ہے بازار کا، باندیاں بکتی تھی، بلکہ یہ کسی اونچے گھر کی ہے، اس لیے وہ ہمت نہیں کریں گے، چھیڑنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ مردوں کو اگر اپنا دین بچانا ہے تو ان کے ہاتھ میں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنوں سے کہو سارا زمانہ ننگا ہو جائے تو کوئی ڈرنے کی بات نہیں، اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے ہاتھ میں اپنا بریک ہے۔ ایسے ہی عورتوں کو لوگ چھیڑتے ہیں تو پہلا علاج عورتوں کے ہاتھ میں ہے۔ کس کے ہاتھ میں؟ ہاں، کہ چھڑتی ہیں تو چھیڑی جاتی ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو باوقار رکھیں گی تو کوئی نہیں چھیڑے گا۔ باوقار رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز چھیڑی جاتی ہے، حسن ہے، جمال ہے، آگے پیچھے کے اعضاء ابھرے ہوئے ہیں، تو پھر ان کو چھپانے کی کوشش کریں۔ آپ دکھانا ہے، جذبہ ہے، اپنے شوہر کو دکھائیں۔ کس کو دکھائیں؟ ہاں، دکھانا ہے اپنے شوہر کو دکھائیں، لیکن عام مردوں سے چھپائیں۔ آپ خود قلعے میں محفوظ رہیں گی پردے کے تو اوباش اور آوارہ لوگ آپ کو چھیڑنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ تو دو طرح سے معاشرے سے گندگی کو بچایا، گندگی کو صاف کیا۔ ایک تو خود کے ہاتھ میں پردہ ہے تو اپنے آپ کو قلعے میں پردے کے محفوظ رکھو، چادریں لٹکا لو، بالکل عام باندیوں جھاڑو پوچھا والی کی کیٹیگری میں جا کر اپنے حسن کا مظاہرہ مت کرو۔ اب دوسرا علاج کیا ہے؟ دوسرا علاج بھی آیت ہی میں بتلایا کہ یہ بچ جائیں گے، تم بچ جاؤ گی، یہ رک جائیں گے۔ اور اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر منافق لوگ اور دل کے بیمار، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مرض کا مطلب دل کے بیمار، ہاں یہ دل کے بیمار لوگ، اور اسی طرح خبریں اڑانے والے مدینہ میں، کسی کی بیٹی کے بارے میں، کسی کی بیوی کے بارے میں، کسی شریف کے بارے میں زبردستی کی خبریں اڑانے والے، اگر یہ لوگ باز نہیں آئے مدینہ میں تو ہم لگا دیں گے آپ کو ان کے پیچھے، پھر ہے پھٹکے۔ دوسرا علاج کیا بتایا؟ پھٹکے، نبی کو لگا دیں گے اپنی فوج کے ساتھ میں، ان کو پھٹکے دو، منافقین کو، سب لوگوں کو پھٹکے دو۔ اور پھر اگر ایسا ہو گیا، مارنا شروع ہو گیا، تو پھر آپ کے ساتھ اس مدینہ میں زیادہ دن نہیں رہ سکتے، ان کو جانا پڑے گا۔ اور یہود و نصارہ کو جانا پڑا، منافقین کو جانا پڑا، قلعے اپنے خود اجاڑ کر چلے گئے۔ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، کیسے رہیں گے مدینہ میں؟ تھوڑے دن بھی رہے تو ملعونین، پھٹکارے ہوئے، کیسے رہیں گے؟ اور پھر جہاں پکڑے گئے، جہاں پائے گئے، پکڑے گئے، مارے گئے جان سے۔ اور آج تک جو گریٹر اسرائیل ہے نا، گریٹر اسرائیل، اس کا نقشہ دیکھو، سعودیہ عربیہ، مکہ مدینہ، خیبر، سمجھ میں آیا؟ اور پھر وہ جارڈن اور عربستان، وہ گریٹر اسرائیل، یہ وہی چبھن ہے کہ ہم کو جلا وطن کیا گیا تھا۔ کہاں سے؟ مکہ مدینہ سے، دوبارہ ہم کو حاصل کرنا ہے، سپنا وہی ہے۔ خیبر، خیبر، چھاتی پیٹتے ہیں وہ کہ ہمارا خیبر نکل گیا ہاتھ سے، ہمارا مدینہ نکل گیا ہاتھ سے، کھجوروں کے باغات چھوڑ کے، زمین جائیدادیں، چودراہٹ چھوڑ کے جانا پڑا، قلعے اجاڑ کے جانا پڑا ان کو، وہاں پلٹنے اور لوٹنے کا سپنا ہے ان کا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی۔ کنیزوں کا، باندیوں کا جو شرعی پردہ تھا وہ ہے جو حرائر کا اپنے محرموں کے سامنے ہوتا ہے۔ دو پردے ہیں، دیکھو، آزاد عورت ہے، باہر جائے گی تو اپنا چہرہ اور اپنی ہتھیلیاں بھی چھپائے گی، لیکن جب اپنے گھر کے مردوں، دیور، جیٹ، تمہارے بھائی، چچیرے، پھوپھیرے اور اپنے سسرے اور اسی طرح دوسرے کے سامنے رہے گی، گھر کے مردوں کے سامنے، تو چہرہ اور ہتھیلی کھلی رہے گی۔ یہ اندر کا پردہ ہوا، باقی پورا جسم چھپا رہے گا، اور چہرہ ہتھیلی چھپانا یہ باہر کا پردہ ہوا۔ جو عورتوں کا گھر کا پردہ تھا، آزاد عورتوں کا، یہ پردہ باہر کا کنیزوں اور باندیوں کا تھا۔ تو سمجھے؟ گھر کا پردہ کیا تھا آزاد عورتوں کا؟
کہ اپنے گھر کے مردوں کے سامنے، شوہر کے علاوہ، باپ کے علاوہ، بھائی کے علاوہ، باقی لوگوں کے سامنے کیا کرے گی؟ عام فیملی کے سامنے چہرہ ضرورت پر کھلا رکھ سکتی ہے اور اپنی ہتھیلی بھی کھلی رکھ سکتی ہے. یہ پردہ اندر کا. یہی پردہ باہر کا کنیزوں اور باندیوں کے لیے تھا. ارے سمجھ میں آیا؟ تو وہ چہرہ کھلا، ہاتھ کھلا رکھ کے اپنا کام کاج کرتی تھی، بوجھ لا رہی ہے، آٹا لا رہی ہے، دودھ دو رہی، بکریاں چرا رہی ہے، تو کتنا پردہ کرے گی وہ؟ تو ان کے چھیڑے جانے میں یہ آزاد بھی کچھ چھڑ جاتی تھی آوارہ لوگوں کے ہاتھوں. تو بتایا بچنے کا پہلا راستہ تو قلعے میں آ جاؤ کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادریں اپنے بدن پر لمبی کر دیں، ڈال دے ویں. یہ بچنے کا طریقہ بتایا. سمجھ میں آیا؟ اور سمجھے کہ نہیں سمجھے؟